السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر خرم کی آواز، جہاں نظر نہ جائے وہاں سے خبر لائے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مذہبی اور سیاسی بحران پر، تحریک لبیک پاکستان کے جاری احتجاج پر۔ سعد رضوی اور ان کے بھائی کے زخمی ہونے کی افواہیں اور حکومت کے اقدامات، حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے، مذاکرات کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹی ایل پی کے کارکنان احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کالا شاہ کاکو کے قریب جی ٹی روڈ مکمل طور پر بند ہے اور شاہدرہ پل پر کارکنان کا قیام اور کنٹینرز خندقیں رکاوٹیں لگائی جا رہی ہیں، اور کئی طرح سے بھی انتظامیہ کی طرف سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ صبح شیلنگ بھی کی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے جی کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی جو انس رضوی ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ عوام، طلبہ اور مسافر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور سے اسلام آباد تک کے ٹریفک کو تقریباً معطل کر دیا گیا ہے، بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس، رینجرز اور دیگر ادارے ہائی الرٹ ہیں اور ہر ممکنہ تصادم کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ کچھ ویڈیو کلپس بھی آئے ہیں۔ ٹی ایل پی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعد رضوی محفوظ ہیں، لیکن زخمی کارکنان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ حکومت نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی اور کہا کہ تمام اطلاعات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال ملک میں سیاسی کشیدگی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ انتہا پسندانہ منفی سیاست کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ٹی ایل پی کا جو احتجاج تھا وہ بالکل پرامن احتجاج تھا۔ کسی قسم کا کوئی بھی اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا۔ پنجاب بھر میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ جتنی بھی پنجاب کی نفری تھی وہ ساری لاہور کی طرف جا رہی ہے۔ خندقیں کھودی گئی ہیں، کنٹینرز لگائے گئے ہیں، رکاوٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ احتجاجی جو ہے احتجاج اسلام آباد تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ اقدامات مستقبل میں بڑے اتصاد یا خون ریزی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان بلاواسطہ مذاکرات جاری ہیں، اور جو شورا ہے وہ مذاکرات کے لیے گئی بھی تھی، اور یہ جو ٹی ایل پی کی طرف سے معلومات دی جا رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جو ان کی شورا کی ٹیم گئی تھی وہاں مذاکرات کرنے کے لیے، ان کو بھی وہاں گرفتار کر لیا گیا، ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اور دیگر مذہبی رہنما کا جو گروہ ہے یا یہ جو لوگ ہیں یہ چاہ رہے ہیں، حکومت کو کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات کیا جائے، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ ٹی ایل پی مطالبہ کر رہی ہے کہ گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے اور فلسطین کے حق میں موقف واضح کیا جائے۔ حکومت سخت موقف رکھے ہوئی ہے، لیکن مذاکرات کے امکانات کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا رہا۔ احتجاج کے باعث لاہور اور گردنوا میں اسکولوں کی قبل از وقت بندش، ٹریفک جام اور شہری پریشان ہیں۔ کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوران عوامی نقل و حرکت جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری میچ کے موقع پر والدین بچوں کی حفاظت کے لیے گھبراہٹ میں مبتلا ہیں۔ جہلم اور کھاریا میں جی ٹی روڈ پر رات گئے خندقیں کھودی گئی ہیں۔ دریائے جہلم کے پل پر 30 فٹ گہری اور 20 فٹ چوڑی خندق تیار کی گئی ہوئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور ٹریفک مکمل بند ہے۔ یہ اقدامات احتجاج شرکا کو پیش قدمی روکنے کے لیے شہر کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں، یہ کہنا ہے پنجاب پولیس کا۔ تحریک لبیک پاکستان نے ماضی میں بھی بڑے بڑے احتجاج کیے، بڑے بڑے مارچ کیے، جن میں بعض موقعوں پر شدید تصادم بھی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئی۔ سابقہ احتجاج کے نمونے آج کی صورتحال کا تجزیاتی پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ حکومت کے پاس سخت اقدامات کے قانونی انتظامی جواز موجود ہیں، لیکن یہ عوامی جذبات کو بھی بھڑکا سکتے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج صرف مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹی ایل پی جو عوامی قوت رکھتی ہے وہ ان کو دبانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور جو ٹی ایل پی ہے وہ عوامی زور کی بنیاد پر حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹی ایل پی اپنی عوامی قوت اور تنظیمی طاقت کے ذریعے حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کا سخت موقف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ملک میں قانون اور امن امان قائم رکھنا چاہتی ہے۔ آنے والے چند گھنٹے بہت اہم ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ بحران مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے یا تصادم میں تبدیل ہوتا ہے۔
ہم اس پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی مزید مستند معلومات آئیں گی آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ ابھی تک کی جو معلومات ہے اس کے مطابق ٹی ایل پی پہ شیلنگ بھی کی گئی اور سخت قسم کا احتجاج اب پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ کراچی میں، لاہور میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں راستے بھی بند کیے جا رہے ہیں اور احتجاجی جو کارکنان ہیں ٹی ایل پی کے وہ باہر نکل آئے ہیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز، جہاں نظر نہ جائے وہاں سے خبر لائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔